تو سبق میں ان کے شاگرد ناغہ بھی نہیں کرتے تھے۔ آج کل تو چھٹی معمول ہوتی ہے، جمعے میں آئے نہ آئے، نماز میں آئے نہ آئے، تراویح غائب ہو جائے، چھٹیاں کریں۔ تو وہ دور تھا مسلمانوں کی پابندی کا دور، نیکی کی پابندی، ذوق اور شوق۔ اب وہ ایک شاگرد ٹائم ہو گیا سبق کا، سویا ہوا اٹھا اور اٹھ کر آ کر فوراً سبق میں بیٹھ گیا، اس پر غسل واجب ہو گیا۔ حضرت کو محسوس ہو گیا، کہنے لگے کافی عرصہ گزر گیا، کبھی آؤٹنگ نہیں کی، دلی میں باہر نہیں گئے، دریا کے کنارے نہیں گئے، آج جی کرتا ہے سارے لوگ دریا کے کنارے سیر کرنے جاتے ہیں۔ اب سارے شاگردوں کو لیا، دریا کے کنارے پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر فرمایا یہاں پہنچے ہیں تو سارے لوگ غسل کر لو۔ اب سب کو غسل کروایا، خود بھی غسل کیا۔ جب غسل کر کے فارغ ہو گئے تو وہیں دریا کے کنارے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر سبق پڑھایا۔ فرمایا جب آؤٹنگ بھی ہو گئی، سیر بھی ہو گئی، غسل بھی ہو گیا، تو چلو سبق بھی پڑھ لیتے ہیں، ناغہ کیا کرنا۔ اب رسوا بھی نہیں کیا کسی کو، اب اس کا حال بھی رکھا پردے میں، اور غسل بھی کروا دیا، سب کو کروا دیا، اور سبق بھی پڑھوا دیا، اور دین کے ساتھ بھی جوڑ دیا، دنیا کے ساتھ بھی جوڑ دیا، سارے احکامات پر عمل کروا دیا۔ یہ ماحول کی برکت، یہ سمجھ اور بصیرت، یہ عقل کی قوتوں کی بیداری، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین سے سچا تعلق ہے کہ ہم نے امت کو کیسے لے کر چلنا ہے، آنے والوں کو کیا سمجھانا ہے، دین ان کے اندر کیسے منتقل کرنا ہے، ان کو دین کی طرف کیسے لانا ہے۔ یہ ماہ مبارک ہی عقل سکھاتا ہے۔ قرآن اس میں آیا، قرآن سب سے بڑی عقل کی کتاب، رسول اللہ اس مہینے میں نبی بنائے گئے، اللہ کے پیغمبر سب سے بڑی عقل اور علم والی شخصیت، اس لیے اللہ جل شانہ کی وہ نسبتیں وہ انہی کی طرف منتقل ہوئیں۔ جب رمضان المبارک آتا تو وہ رمضان میں قرآن پاک سناتے تھے۔ کہتے ہیں دلی کے سارے لوگ ان دنوں میں پہلی رات میں ان کے ہاں تراویح پڑھتے تھے، اور وہ اپنا پورا مہینے کا شیڈول فٹ کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلی رات انہوں نے 2 سپارے پڑھے تو پھر تو ماہ مبارک یہ 29 کا ہوگا، اور اگر انہوں نے 30 پارے پڑھے تو سارے لوگ کام کرنے والے، جوتے بنانے والے، کپڑے سینے والے، سارے امور سر انجام دینے والے، وہ لوگوں کو ان کی پہلی رات کے مطابق پورا دلی وہ اپنا شیڈول فٹ کر لیتا۔ اور میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے اللہ کی طرف سے شہادت کے اصول پر کوئی اور چیز ظاہر ہو، رمضان تو وہی ہے کہ جو عبد القادر نے جس کو اپنے دل و دماغ سے محسوس کر لیا اس مہینے کی رحمتیں برکتیں کتنے دنوں پر حاوی محیط ہیں، اس کو انہوں نے ان کا دل و دماغ طے کر لیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا پھر کیا حال ہوگا ماہ مبارک، پھر اللہ کی اپنی قدرتوں کا کیا حال ہوگا۔ رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں پاکستان میں اتنے بدبخت ہیں، افغانستان میں اتنے بدبخت ہیں اس مہینے میں، جی سعودی عرب میں اتنے، فلاں جگہ پر اتنے ہیں۔ فرمایا یکتبو، اللہ لکھ دیتا ہے اسرہو وشقاءہ قبل ان یدخلہ، ماہ مبارک داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ کی قدرت کاملہ اس کو لکھ دیتی ہے، یہ لوگ ان کی چال چلن رمضان سے پہلے یہی ہے کہ محروم ہونے والے، ان کو نگاہ میں رکھو۔ فرشتوں کو آرڈر مل جاتا، ان کو اپنی نگاہ میں رکھو، یہ کدھر کدھر جا رہے ہیں، کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ اب ان کے عمل سے اللہ کا وہ فیصلہ وہ سامنے آ جائے گا، آخر میں نتیجہ آ جائے گا۔ رمضان کے آخر میں اللہ جل جلالہ کس کس کو معاف کر رہا ہے، کس کس کو بخش رہا ہے۔ فرمایا پھر اس کا عمل سے بھی پتہ چلتا ہے، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُعِدُّ فِيهِ الْقُوتَ مِنَ النَّفَقَةِ لِلْعِبَادَةِ۔ ماہ مبارک میں مومن کی سرگرمیاں کیا وجود میں آتی ہیں؟
فرمایا یعد فی القوت من النفقۃ للعبادہ، یہ عبادت کے لیے یہ اپنے وسائل جمع کرتا ہے، یہ عبادت کے طریقے سوچتا ہے، یہ اللہ کی عبادت کے اوقات کا تعین کرتا ہے، اس کے لیے یہ طاقت حاصل کرتا ہے، قوت لا یموت جمع کرتا ہے، وسائل جمع کرتا ہے کہ میں نے اس ماہ مبارک میں اس سال کون کون سی عبادتوں کا معمول بنانا ہے، حصہ بنانا ہے، رات میں کیا کروں گا، دن میں کیا کروں گا۔ ایک مومن رمضان المبارک کا ایک مرحلہ بھی غفلت میں نہیں گزرنے دیتا، ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزرنے دیتا، کسی سے بات چیت تو دور کی بات۔ ہمارے بزرگوں میں شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف چند لمحے انہوں نے دوستوں سے ملاقات کے لیے رکھے ہوتے، اور اس میں کھانے پینے میں بھی وقت نہیں ضائع کرتے تھے، فنجان کے 2 کپ قہوے کے پیتے تھے، اس وقت لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، پورا مہینہ اللہ کے سامنے سجدوں میں، ذکر میں، عبادت میں، لوگوں کی اصلاح اور ترقی کے اعتبار سے رہنمائی میں اور کسی کام میں اپنا وقت نہیں گزارتے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کے اسوے پر رمضان المبارک گزارا۔ فرمایا ان المؤمن یعد فی القوت من النفقۃ للعبادہ، وہ عبادت کے لیے اپنے وسائل جمع کر کے، طاقت اکٹھی کر کے اپنے اوقات کو اللہ کے تعلق میں وہ صرف کرتے ہیں، جس سے روحانی کمال ان کے اوپر منکشف ہوتا ہے، اللہ کی عنایات اور مہربانیوں کو وہ اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَيُعِدُّ فِي الْمُنَافِقِ اتباع غفلات المؤمنین واتباع عوراتہم، اور منافق کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، لوگوں کی کمزوریاں تلاش کرتا ہے، ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دوسروں کی طرف اس کی زندگی کو کھنگال رہا ہے، ان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، وہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتا۔ وہ منافق دوسروں کی کمزوریاں تلاش کرنے میں اپنا وقت صرف کر دیتا ہے، اتباع غفلات المؤمنین، کہ فلاں آدمی فلاں کام ایسا کر رہا ہے، فرمایا یہ منافقین پر یہ مہینہ سب سے برا گزرتا ہے۔ فرمایا فغنم یغنمہ المؤمن، کیا بہترین مسلمان ایک مومن جو وہ حاصل کرتا ہے، جو اس کو قیمتی چیز مل جاتی ہے، اس مومن کی غنیمت کا کیا کہنا۔ فغنم یغنمہ المؤمن، رسول اللہ فرماتے ہیں کیا غنیمت ہے مومن کی جو اس نے اس مہینے میں اس نے کما لی، یہ غنیمت ہے جو ہمیں مل گیا یہ مہینہ، یہ غنیمت ہے جو وقت ہمارا اس میں گزر جائے، عبادت کے اعتبار سے ذکر کے اندر گزر جائے، ہم نے اس مہینے سے کیا کمایا۔ تو گویا نفس کو نیکی پر قائل کرنا، نفس کو نیکی کی عادتوں میں لگا دینا، اور اپنے آپ کو قدرت الہی کے ساتھ وابستہ کر دینا، یہ انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاکم رمضان شہر برکت، یہ برکت کا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، یغشاکم اللہ فی، اللہ کی رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیتی ہیں، فینزل الرحمہ، رحمتیں اترتی ہیں، ویحط الخطایا، گناہ گرائے جاتے ہیں، گناہ مٹائے جاتے ہیں اس میں، ویستجیب فی الدعاء، اور تمہاری دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ فرمایا ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فی، اللہ تمہارا ایک دوسرے کا کمپٹیشن دیکھتا ہے، تنافس دیکھتا ہے کہ میں اس سے زیادہ بڑھ کر نیکی کروں۔ وہ صرف تراویح کی نماز میں آتا ہے، میں تہجد بھی پڑھوں گا، میں اوابین بھی پڑھوں گا، وہ تو نماز میں صرف اذان کے بعد آتا ہے، میں اذان سے پہلے مسجد میں پہنچوں گا، میں دعاؤں میں یہ وقت گزاروں گا۔ ہر آدمی دوسروں سے آگے بڑھنے کا جو اپنے اندر جذبہ رکھتا ہے، تنافس کا، کمپٹیشن کا، نیکی میں مقابلے کا، فرمایا اللہ تمہاری نیکی کا یہ کمپٹیشن، مقابلہ
یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کون کس سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انتظار میں ہر ایک کو واچ کر رہا ہے، کون دوسروں سے نیکی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ پہلے تو وہ آگے تھا، جس طرح استاد شاگرد کو کہتا ہے اب وہ فلاں آگے بڑھ گیا تجھ سے، تو پیچھے رہ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، اب یہ پیچھے پیچھے رہنے والے، اب پیچھے پیچھے رہنے والے وہ اللہ کی نگاہ میں آ جاتے، آگے آگے بڑھنے والے وہ اللہ کی نگاہ میں آ جاتے ہیں۔ اب جو آگے بڑھ رہے ہیں پھر ان کا درجہ اور مرتبہ اللہ کے اب بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ وَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر اللہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، دیکھو میرا یہ بندہ تو ان سب سے آگے بڑھ گیا، یہ میرے تعلق میں، میرے علم میں، میری کتاب کی ہدایت لینے میں، دین حق کو عمل میں لانے میں، اس کے ارادے اور جذبوں کو بڑھانے میں وہ سب سے آگے بڑھ گیا ہے۔ اب میری نگاہ میں اس کا مقام کتنا اونچا بڑھ گیا۔ فرمایا وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، اللہ پھر فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، فلاں علاقے میں فلاں بندہ، اس کو دیکھو۔ اب اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ آگے بڑھتا چلا گیا تو رسول اللہ فرماتے ہیں فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اب اللہ کو اپنے اندر کی خیر دکھاؤ۔ یہ مہینہ اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں بہترین، نیک اور اچھا اور عقل مند انسان بنا کر پیش کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی بنیاد پر، اس مہینے کی سرگرمیوں کی بنیاد پر پورا مہینہ، پورا سال پھر ان لوگوں کے حوالے سے فیصلے کرے گا۔ اس لیے ہر ایک کے فیصلے اس ماہ مبارک میں کیے جاتے ہیں، اس ماہ مبارک کی سرگرمیوں کے حوالے سے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس ماہ مبارک کی قدر کی رات میں ہر بہترین کام، انسانوں کی ترقی کا ہر کام، اس کے سارے فیصلہ جات وہ اس مہینے کی سرگرمیوں کی بنیاد پر وجود میں آتے۔ اللہ کی نگاہ میں ہم نے کیا کام کیا، کیا مقام بنایا ہے، اس مہینے کی بنیاد پر ہر مسلمان کا اللہ کی نگاہ میں دین کے تعلق کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اللہ کے جذبے اور ارادے اس کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر اس کی زندگی کا درجہ اور مرتبہ وجود میں آتا ہے۔ تو گویا یوں سمجھ لیں اللہ جل شانہ 30 دن پورے انسانوں کو نگرانی دے کر، واچ کر کے، ان کا پورا ڈیٹا جمع کر کے اس کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے بارے میں پورے سال کیا فیصلے کرنے، کیا کیا چیزیں ان کو دینی ہے، کیا کیا چیزوں کی استعداد انہوں نے پیدا کی ہے۔ پورے سال کی استعداد ہم نے اس مہینے میں اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ اللہ سے ہم نے کیا لینا ہے۔ آج ہماری کیا استعداد تیار ہوئی، کتنی غفلت سے ہم نے نماز پڑھی، کتنی غفلت سے ہم نے روزے رکھے، ہم نے کتنا اللہ کو یاد کیا، کتنا استغفار کر کے گناہ سے نکلے، اپنی زندگی پر نگاہ ڈال کر گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے نکلنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی اور غضب سے نکلنے کے لیے ہم نے کیا منصوبہ بندی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا ماہ مبارک یہ پورے اہتمام کے ساتھ گزارتے ہیں۔ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اللہ کو خیر دکھاؤ۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور میں اصل بدبخت وہ ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گیا۔ اب جو سارے رمضان میں اللہ کے سامنے رات کو کھڑے ہونے کی اسے توفیق نہیں ملی، وہ اپنے آپ کو اللہ کا کیا بندہ سمجھتا ہے؟ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو راتوں کو اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وعباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں، کون سے بندے؟ یمشون علی الارض ہونا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو راتوں میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر سجدوں میں اور رکوع میں، قیام میں اور قعود میں، دعاؤں میں اور استغفار میں، زاریوں میں اور اس کو منانے میں، آنسوؤں کو بہا کر اس کو منانے میں راتیں گزارتے ہیں۔
یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے سامنے بندہ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ بھی باندھے ہوئے، دل بھی اس کی طرف متوجہ۔ کیوں نہ کھڑے ہوں؟ اللہ کے پیغمبر جن کا اپنا وظیفہ یہ تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہ کملی میں لپٹنے والے، دین حق کی دعوت کے علم بردار، انسانوں کے قلوب میں اللہ کا قرآن اتارنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو جائیں، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں توجہ اور طلب میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگیں۔ اگر ساری رات نہیں، الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ ہی کھڑے ہو جائیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے تھوڑی سی کچھ کم کر دیں۔ اب اللہ کے پیغمبر ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور رمضان کی تو ساری راتیں کبھی اللہ کے پیغمبر بستر پر نہیں سوئے، ساری رات رمضان سارے کا سارا وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زاریوں میں گزارتے تھے، مانگ کر گزارتے تھے۔ اور وہ رات بھی، یہ 17 رمضان، یہ یوم الفرقان ہے۔ قرآن رمضان کا تعارف کرواتا ہے، قرآن کا تعارف کرواتا ہے، قرآن کا تعارف کرواتا ہے، فرقان کا تعارف کرواتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس کی راتوں میں اللہ کے قرآن نازل ہوا۔ قرآن کا تعلق رات کے ساتھ، یہ رات میں آیا قرآن، یہ رات کو دن میں بدلنے والی کتاب، یہ تاریکیوں کو اجالے میں بدلنے والی کتاب، یہ ظلمات اور تاریکیوں کو مٹانے والی کتاب، یہ نور ہدایت بن کر آیا۔ انزل فی القرآن ھدی للناس، یہ انسانوں کا ہادی بن کر آیا، رہنما بن کر آیا۔ بینات من الہدی والفرقان، فرمایا اس میں ہدایت ہے، اس میں بینات اور دلائل ہیں۔ کس چیز کے دلائل ہیں؟ فرقان کے دلائل ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے کے دلائل ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کا بندہ کون ہے اور اللہ کا بندہ کون نہیں ہے، یہ فرق کرنے والی فرقان کتاب ہے۔ اللہ نے قرآن کو فرقان کہا اور بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا۔ فرمایا یہ بدر کا دن ہے، یوم التقى الجمع یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یہ یوم الفرقان ہے۔ اور یوم الفرقان کی رات کو دیکھو، رات کو اللہ کے پیغمبر ساری رات اللہ کے سامنے، بدر کی رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ رمضان کی رات ہے، 17 رمضان کی رات، اور صبح 17 رمضان ہے، اور رات ساری اللہ کے پیغمبر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، عبادت میں، نماز میں ہے، چادر اوپر ڈالی ہوئی ہے، رات کو کھڑے ہیں۔ اور پہرے داری پر کون ہے؟ ابو بکر صدیق پہرہ داری کر رہے ہیں، دشمن کے حملے میں پہرہ دار ابو بکر صدیق ہیں۔ رسول اللہ اپنے عریش میں ہیں، اپنے اس خیمے کے اندر ساری رات کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا بھی وہ مانگی جو دنیا کے کسی انسان نے کبھی اللہ کے سامنے وہ دعا نہیں کی۔ اللہم ان ھذہ العصابہ، اے اللہ محمد الرسول اللہ کی 13 سالہ مکی زندگی، 2 سالہ مدنی زندگی کی ساری محنت آج اس میدان میں نے لا کے اتار دی۔ اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ، یہ میری 13 اور 2 15 سالہ زندگی کا یہ حاصل، یہ میری جماعت، یہ جن کے ایمان پر بھی عرش کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، جن کی قربانیوں کی گواہی بھی تیرا قرآن دیتا ہے، جن کی عظمتوں کی گواہی بھی تیری ذات کی طرف سے آئی ہے،
جن کے عمل اور جہاد اور دین کے غلبے کے لیے ہر باطل سے لڑ جانے کی قوتوں کی گواہی بھی تیری طرف سے موجود ہے۔ فرما ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبت فی الارض بعد اليوم ابدا، اگر آج یہ جماعت، اگر آج ان کے ارادے، آج ان کا عمل، آج ان کا عزم دنیا میں باطل کے سامنے شکست کھا گیا تو دھرتی پر تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی بھی نہیں آئے گا۔ لن تعبد اليوم بعدہ ابدا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آئے گا۔ یہ قیامت تک کے نام لیوا، یہ لوگوں کی بنیاد بننے والی جماعت، آج میں نے اس کو اتارا ہے تیرے میدان میں، آج اس کو فتح سے ہمکنار کرنا، اس کو دنیا میں غلبہ دینا، دنیا میں اس کو قائد بنانا، دنیا میں دین کی رہنمائی اور غلبے کو اس جماعت کے ذریعے سے آگے بڑھانا۔ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، وہ رسول اللہ کی وہ رات، رمضان کی وہ 17 رمضان کی رات جس نے اللہ سے اس چھوٹی سی جماعت کے فتح کے سارے فیصلے کروا لیے، ان کی کامیابیوں کے فیصلے کروا لیے، قیامت تک آنے والی اس جماعت کے نمونے پر چلنے والوں کے لیے بھی مغفرت کے فیصلے کروا دیے۔ فرمایا اللہ جل جلالہ نے اس بدر کے میدان میں اترنے والی جماعت، فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر میں اترنے والوں کے دلوں کے اندر اتر کر ان کے ایمان کو بھی جھانک لیا ہے، ان کے تعلق کو بھی جھانک لیا ہے۔ فَإِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، یہ بدر میں ساتھ تھا۔ علماء فرماتے ہیں یہ 313 کی وہ جماعت ہے جو مسلمان قیامت تک ان کے نام کا ورد کرے گا، ان کے ورد کے اثر سے ہی اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہر قربانی کے لیے تیار کر دیا، اور اس رات میں اللہ کے پیغمبر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ دعا کی رات ہے، یہ قیام کی راتیں ہیں، یہ کھڑے ہونے کی راتیں ہیں، یہ اللہ سے کچھ لینے کی راتیں ہیں، یہ اللہ سے کچھ راز و نیاز کی راتیں ہیں رمضان کی۔ اللہ تو انتظار میں میرا بندہ مجھ سے گفتگو کرے، میرا بندہ مجھ سے ہم کلام ہو، اور بندے کے پاس وقت ہی نہیں۔ اللہ ہمیں تباہیوں سے بچائے، بربادیوں سے بچائے۔ اس لیے فرمایا اب رسول اللہ کے آپ کے کندھے سے چادر گری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، بس کیجئے یا رسول اللہ، قبولیت کو میں دیکھ رہا ہوں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے قریب ترین، آپ کے دل و دماغ کی ساری قوتوں کا صحیح مطالعہ اور مشاہدہ کرنے والی جو قریب ترین شخصیت ہے وہ ابو بکر صدیق کی ہے۔ ادھر سے دعا اوپر جا رہی ہے، اور اوپر سے آنے والی قبولیت کو دعا کرنے والے پیغمبر ہیں، اور قبولیت کا مطالعہ اور مشاہدہ کا فیصلہ کرنے والی اوپر سے اللہ کی ذات ہے، اور زمین پر سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا جنہوں نے بدر کی قبولیت کا مشاہدہ کر لیا، اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ بس کیجئے، اب اپنی دعاؤں کو بند کر دیجئے، اللہ کی طرف سے قبولیت کا فیصلہ آ گیا۔ آج ہم رمضان کی راتوں میں کیا قبول کروا رہے ہیں؟ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے لیے، امت کے لیے، دین کے لیے، بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے۔ امت کی ذمہ داریاں ہر ایک کے اوپر، ہم نے صرف دکان کا ذمہ دار اپنے کو سمجھا ہے، اپنے گھر کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ قرآن کے ذمہ دار کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ کی وراثت کے ذمہ دار کہاں ہیں؟ دین کی امانت کے ذمہ دار کہاں ہیں؟ رسول اللہ تو فرماتے یہ امانت میں اپنی امت کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، یہ امانت میری تمہارے پاس ہے، اس ماہ مبارک میں اس امانت کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اس لیے یہ ماہ مبارک ہمارے ہاتھوں سے پھسلا جا رہا ہے، نکلا جا رہا ہے، اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، اور وہ غفلت میں منہ موڑ کر دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ماہ مبارک کے 16 دن گزر گئے، ہم نے اس میں کیا کمایا؟ اب 14 یا 13 دن ہے، آگے ہم کیا کریں گے؟ ہم نے کیا ارادے باندھے؟ اس لیے رمضان سمٹ کر اب 14 دنوں میں بند ہو گیا ہے، ہم اس میں کیا کمائیں گے؟ ابھی بھی کچھ بھی نہیں گیا ہوا ہے۔
ابھی بھی وقت ہے، بدل لیں اپنے آپ کو۔ ہم بیماریوں کے بہانے بنا کر، فلاں کا بہانہ بنا کر ہم سے رات کو کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ دنیا کے لیے تھکتے ہیں، اللہ کے لیے کیوں نہیں تھکتے؟ اللہ کے لیے تھک کر بتائیں، پتہ چلے گا یہ اللہ کا بندہ ہے۔ دکان پر تو صبح آتے ہیں، صبح سے شام تک ہم قربانی دیتے ہیں، منع نہیں کرتے ہم دکان کے لیے نہ قربانی دیں، لیکن اپنے لیے بھی تو قربانی دیں۔ یہ دکان کی قربانی تو آپ دوسروں کے لیے دے رہے ہیں، اپنے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں؟ دین کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں؟ ماحول بنانے کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں؟ آج مسجدوں کا ماحول ہی ختم ہو، اجتماعیت ہی ختم ہو۔ اس لیے جہاں آپ کو دل جمی ہو وہیں جائیں، اور رات ایک حصہ تو اس کا کم از کم اللہ کی عبادت میں ہمارا گزرے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، تہجد میں تو اٹھ کر 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے زاریاں کریں، تو اللہ کو ترس آئے، اللہ کو ترس آئے ہمارے اوپر۔ ایسا مانگیں کہ اللہ کو ترس آ جائے۔ رسول اللہ ایسا مانگ رہے تھے کہ اللہ کو ترس آ گیا، اللہ نے فتح کا فیصلہ نازل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ آخری دن آ رہے ہیں، اب یہ ماہ مبارک ہے، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا خلاصہ اس کا آخری عشرہ ہے۔ اور رمضان کی اصل جماعت وہ ہے جو اعتکاف میں آخری عشرے میں مکمل اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کر وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ فرمایا پوری امت کا خلاصہ وہ لوگ جو رمضان کے آخر میں اعتکاف بیٹھتے، لیکن اعتکاف کسی نگرانی میں، کسی تربیت میں، ایسا ماحول جس سے ان کو تعلیم اور تربیت ملے، جس سے دین کا ماحول ملے، کہ کسی نگرانی میں وہ اعتکاف گزاریں، اللہ والوں کی نگرانی میں، علم کے ماحول میں، ذکر کے ماحول میں، تربیت کے ماحول میں، وہاں وہ اعتکاف گزاریں۔ لیکن ہر محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مسجد کو آخری عشرے میں وہ آباد رکھیں، بند نہ ہونے دیں۔ یہ مسجدوں کو کھلوانے والا مہینہ اور مسجدوں کو آباد کروانے والا مہینہ، اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ ہم نے اس میں جو غفلت برت کر اپنے آپ کو اس کی رحمتوں سے دور کیا ہوا ہے، اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔